الحمدللہ یہاں سے ہمارا تیسرا ربع جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے سورۃ طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے، اس کے 8 رکوع اور 135 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں، مگر یہ تو شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے متعدد اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے صحیح وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بأحب ہذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر ابن خطاب۔ اے اللہ، ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو صبح ہونے پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام لے آئے۔ اسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بعض تاریخ و سیر کی روایت میں اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر میں سورۃ طٰہٰ کا سننا اور اس سے متاثر ہونا بھی مذکور ہے۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے، لیکن یہ سند ثابت نہیں ہے۔ یہ واقعہ سنن دار قطنی کے علاوہ امام احمد کے فضائل صحابہ میں سے بھی مذکور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ تو ان کے کفر پر تعصف اور ان کے عدم ایمان پر حسرت سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے اور غم میں پڑ جائے، جیسا کہ اس آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 6 اور 18 میں، بس اگر یہ لوگ اس بات قرآن کریم پر ایمان نہ لائیں تو کیا تو ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالے گا؟ بلکہ ہم نے تو قرآن کو نصیحت اور یاد دہانی کے لیے اتارا ہے تاکہ ہم ہر انسان کے تحت الشعور میں ہماری توحید کا جو جذبہ چھپا ہوا ہے واضح اور نمایاں ہو جائے۔ گویا کہ ہر قسم کی عبادت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، لیکن کسی انسان پر کسی دوسرے عمل کا کوئی دار عمل نہیں ہے، یعنی تکلیف اور تھکاوٹ جو ہے اس میں اپنے آپ کو ڈال دینا، مشقت میں اس قدر ڈال دینا کہ انسان اپنی عبادت سے بھی جاتا رہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، لیکن ساتھ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ مگر یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان تخلیق کیے، وہ رحمان ہے، عرش پر مستوی ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے، اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بلا شبہ وہ ہر راز اور اس سے بھی پوشیدہ تر بات کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر یا اس سے دعا اونچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی جانتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جتنا گڑ گڑا کر، رو کر، عاجزی کے ساتھ دعا کی جائے وہ اس کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر بلند آواز سے آپ بات کریں تو بلا شبہ وہ ہر راز اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ تر بات کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، پھر وہی آیات توحید کہ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ اور کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے جب اس نے طور پر آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی راہبر پاؤں۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، لہٰذا تو اپنے جوتے اتار دے، بلا شبہ تو مقدس وادی طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سن۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔
بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے، لہٰذا اس فکر آخرت سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، پھر اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس نے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے بھی اور بھی مقاصد ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اسے پھینک دے، فَأَلْقَاهَا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینک دیا تب وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا تھا۔ فرمایا، اسے پکڑ لے اور مت ڈر، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اور تو اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملا، وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تجھے اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، تو فرعون کی طرف چلا جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور جب بھی قرآن مجید کا آغاز کریں یا کسی بھی مقصد کے لیے تو لازمی یہ دعا پڑھ لیا کریں، خاص کر قرآن مجید کو یا کسی علم کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے سینے کی کشادگی کے لیے اور اپنے کام کی آسانیوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے کنبے میں سے ایک وزیر بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام یعنی نبوت میں شریک کر دے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے شاہی محل میں زیر پرورش تھے تو کھجور یا موتی کی بجائے آگ کا انگارہ لے کر منہ میں ڈال لیا تھا، جس سے ان کی زبان چل گئی تھی اور اس میں کچھ لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچاؤ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں دو باتیں آئیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بڑا جابر اور متکبر بادشاہ ہے، بلکہ رب ہونے تک کا دعوے دار ہے۔ دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی قوم کا ایک آدمی مارا گیا تھا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلنا پڑا تھا، یعنی ایک فرعون کی بڑائی اور سرکشی کا خوف اور دوسرا اپنے ہاتھوں ہونے والا واقعہ اندیشہ تھا، اور ان دونوں پر زائد تیسری بات زبان میں لکنت۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، میرا سینہ کھول دے تاکہ میں رسالت کا بوجھ اٹھا سکوں، میرے کام کو آسان فرما دے، یعنی جو مہم مجھے درپیش ہے اس میں میری مدد فرما، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ فرعون کے سامنے پوری وضاحت سے تیرا پیغام پہنچا سکوں، اور اگر ضرورت پیش آئے تو اپنا دفاع بھی کر سکوں۔ اس کے ساتھ یہ بھی دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو کہتے ہیں کہ یہ عمر موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، عمر میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، اور بطور معین اور مددگار میرا وزیر اور شریک بنائے، اس کو ان کے لیے دعا کی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں کسی کام میں، کوئی دینی مقصد ہو یا دنیاوی، تو کسی کو اپنے خاندان میں سے، اہل ویال میں سے، بہن بھائیوں میں سے، دوستوں میں سے اپنا مددگار بنایا جا سکتا ہے۔ اپنے علاوہ بھی کسی اور کو اللہ سے مدد مانگ کے اس کو اپنے ساتھ ہم شریک بنا لیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے کسی معاملے میں مدد کر سکے۔ یہاں پر جو بوجھ اٹھانے والی بات ہو رہی ہے، جس طرح ایک وزیر بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے اور امور مملکت میں اس کا مشیر ہوتا ہے، اسی طرح ہارون علیہ السلام میرا مشیر اور میرا بوجھ اٹھانے والا ساتھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا دیکھتے ہوئے ہمیں سنت کے مطابق اس طریقے پر عمل کرنے کو اللہ سبحانہ وتعالی نصیحت فرما رہے ہیں کہ جب دین کے معاملے میں یا دنیاوی کسی کام کے بیچ میں ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھیں تو کسی کے ساتھ مشورہ کرنا یا کسی کو اپنی مدد کے لیے ساتھ لے لینا اللہ کے اذن کے ساتھ یہ جائز ہے۔ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس بھائی کے لیے دعا کی کہ اس کو میرا مشیر بنا دے تاکہ میری نبوت کے اس کام میں وہ میرا مددگار ثابت ہو، تاکہ ہم تیری بکثرت تسبیح کریں اور ہم تجھے بکثرت یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔
قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا تجھے دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے جتنی دعائیں کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کی لکنت کو بھی دور فرما دیا تھا۔ اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ پوری لکنت دور کرنے کی دعا نہیں کی تھی اس لیے کچھ باقی رہ گئی تھی۔ باقی رہا فرعون کا یہ کہنا وَلَا يَكَادُ يُبَيِّنُ، تو یہ تو صاف بول بھی نہیں کہہ سکتا۔ فرعون کی طرف سے ان کی تنقید کے طور پر کہی گئی، اور گزشتہ کیفیت کے اعتبار سے بھی یہاں پہ جو ذکر آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ وہ واضح طور پر بات نہیں کر سکتے تھے، اور اس لیے اپنے ساتھ اپنے بھائی کو، تاکہ وہ جو بات کہنا چاہیں وہ بہت اچھی طرح سے بیان کر سکے، دوسروں تک پہنچا سکے، اس لیے ان کو اپنی مدد کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکم کی اجازت چاہیے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، ہم تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کر چکے ہیں، جب ہم نے تیری ماں کی طرف وہ الہام کیا تھا جو اب وحی کی جاتی ہے، یہ کہ اس موسیٰ کو صندوق میں ڈال، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے ساحل پر لا ڈالے گا جسے میرا اور اس کا دشمن اٹھائے گا۔ یعنی فرعون کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ فرعون جو اللہ کا بھی دشمن اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، یعنی لکڑی کا وہ تابوت تیرتا ہوا جب شاہی محل کے کنارے سے پہنچا، کیونکہ اس سال تو فرعون نے حکم دے دیا تھا، اس کو نجومی نے بتایا تھا کہ اس سال ایک بچہ ہوگا جو تیری موت کا سبب ہوگا، تو اس نے حکم دے دیا تھا جتنے بھی لڑکے ہوں ان کو قتل کر ڈالو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی حکمت بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اس وقت تیری ماں کو یہ الہام نہ کرتے اور وہ ایسا نہ کرتی تو اس وقت تم مر چکے ہوتے، لیکن یہ بھی ہمارا ایک احسان ہے۔ جب شاہی محل کے کنارے پر وہ تابوت پہنچا تو اسے باہر نکال کر دیکھا گیا تو اس میں ایک معصوم بچہ تھا جسے فرعون نے اپنی بیوی کی خواہش پر پرورش کے لیے شاہی محل میں رکھ دیا تھا، اور فرعون کے دل میں ڈال دیا کہ عام لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی۔ چنانچہ اللہ کی قدرت اور اس کی حفاظت، نگہبانی کا کمال اور کرشمہ دیکھیے کہ جس بچے کی خاطر فرعون بے شمار بچوں کو قتل کروا چکا تھا تاکہ وہ زندہ نہ رہیں، اسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی گود میں پلوا دیا، اور اپنے ماں باپ یعنی بچے کو اس کی اپنی ماں ہی دودھ پلاتی رہی، لیکن اس کی اجرت بھی اسی دشمن موسیٰ علیہ السلام کے وصول کرتی رہی۔ دیکھ لیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرتیں کہ جو بھی دشمن ہے اس کو اللہ تعالیٰ زیر کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے معجزے ہیں جو ایک نبی کے ساتھ کیے تھے، اور وہی رب ہے جو انبیاء کا رب تھا، اور وہی رب ہے جو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی معجزے کرتے ہیں، لیکن ان کو جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، اللہ کی عنابت کا شوق رکھتے ہوں۔ اور فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً، اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی، اور یہ اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش کی جائے۔ جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں اس کا بتاؤں جو اس کی کفالت کرے، پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائے، اور تو نے ایک شخص کو قتل کیا۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اوپر بھی ایک احسان کا ذکر نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ماں سے ایک طرف تو بچہ جدا کیا اور دوسری طرف اسی بچے کی کفالت جو ہے وہ ان کو دوبارہ عنایت کی، اور کتنی حکمت کے ساتھ عنایت کی، اور وہ آگے فرما دیا کہ پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس ہی لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائے، اور تو نے ایک شخص کو قتل کیا تو ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی، اور ہم نے تجھے خوب آزمایا، پھر تو اہل مدین میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ تمام انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے، یعنی فرعون کے دربار غیر ارادی قتل کے بعد تو یہاں سے نکل کر مدین چلا جا اور وہاں کئی سال رہے، تو یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی القاء ہوا تھا، ورنہ انہوں نے وہاں پر ہوتے تو فرعون کی زد میں آ جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بارہا بار ان کے اوپر اپنے احسان جو ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے خاص طور پر بنایا۔ اذهب انت واخوك بآیاتی، اور تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ، اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے، چنانچہ تم دونوں اس سے نرم بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ اب دیکھیے فرعون جیسا سخت بادشاہ جو متکبر اور سخت اور تنگ دل اور اتنا فحش گو
کتنی برائیاں، کتنی عیب اور کتنا سرکش بتایا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی نرم لہجے میں بات کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور آج ہم اپنی اولاد کے ساتھ یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوئی نیکی کی تلقین کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر آمادہ کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، تو ہمارے لہجوں میں کیا ہوتا ہے، کتنی نرمی ہوتی ہے؟ کیا ہمارے وہ تلخ لہجے جو ہیں ان کو سمجھ سے روک دیتے ہیں، یا ہمارے لہجوں کی نرمی جو ہے وہ ان کو اس طرف آمادہ کرتی ہے؟ ہمارے دلوں میں اس بات کی طرف ضرور غور ہونا چاہیے کہ ایسی باتوں سے لوگ نصیحت پکڑتے ہیں یا مزید متنفر ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ نرمی کے ساتھ بات کرنے کے تذکرے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے۔ ان دونوں نے کہا، ہائے ہمارے رب، بے شک ہم تو ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے، جیسے ہمیں بھی ڈر ہوتا ہے کسی تک اللہ تعالیٰ کی بات پہنچانے کا، اللہ کے کوئی حکم کرتے وقت، کہ وہ تو ایک دم سے میرے ساتھ لڑنا شروع ہو جائے گا، وہ کہاں سے عمل کرے گا، وہ تو مال میں اتنا بڑا ہے، مجھ سے زیادہ ہے، یا عہدے میں کسی جگہ ہم جاب کرتے ہیں، یا گھر میں بھی دیکھ لیں، خاندان میں بھی، تو ہم ایسے لوگوں سے ڈر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی خوبصورت تلقین فرما رہے ہیں کہ بس آپ کا کام ہے کہ آپ میرے حکم پہنچا دو، آگے منوانا تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے نا، جو بھی کرنا ہے، تو ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں رکھنا چاہیے۔ فرعون جیسے بادشاہ کے آگے جا کے تو ذکر کر دیا اللہ کا، لیکن ایک چیز ہے کہ کسی جگہ خوف نہیں کھانا، انسان سے نہیں ڈرنا، اللہ کا ذکر کرتے جانا ہے، ساتھ یہ بھی تاکید کی جا رہی ہے، تو اللہ کے ذکر سے دل بھی مضبوط ہوتے ہیں، زبان کو بھی تقویت ملتی ہے، اور اپنا عمل بھی ثابت قدم رہتا ہے، اور انسان دوسروں تک بھی بات احسن طریقے سے پہنچا سکتا ہے۔ قال لا تخافا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بلا شبہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، ہمارے دل کو بھی یہی سکون ملتا ہے کہ جب ہم اللہ کے احکامات، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں تو ہمیں کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ جو میرے کام پر لگ گیا، میری طرف رجوع کر لیا، میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ جیسے انبیاء کرام کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، لیکن ہمارے لیے بھی تو یہی تسلی ہے۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ، تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، چنانچہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج اور انہیں مت ستا، یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، اور جو ہدایت کی اتباع کرے اس پر سلامتی ہے۔ بلا شبہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ یقیناً اس پر عذاب ہے جو حق کی تکذیب کرے اور پھر جائے۔ اس فرعون نے کہا، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو، ہر چیز کو اس کی شکل و صورت دی، پھر ہدایت دی۔ مثلا جو شکل و صورت انسان کے مناسب حال تھی، وہ اسے جو جانوروں کے مطابق تھی وہ جانوروں کو عطا کی۔ راہ سمجھائی کا مطلب یہ کہ ہر مخلوق کو اس کے طبعی ضروریات کے مطابق رہن سہن، کھانے پینے اور بود باش کا طریقہ سمجھا دیا، اور اس کے مطابق ہر مخلوق کا سامان زندگی فراہم کرتی ہے۔ وہ حیات ہے، وہ زندہ ہے، ایسی ذات ہے وہ۔ اس فرعون نے کہا، اگلی امتوں کا کیا حال ہے؟ فرعون نے بات کا رخ دوسری طرف پھیرنے کے لیے یہ سوال کیا تھا، یعنی پہلے لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، ان کا کیا حال ہوگا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب لوح محفوظ میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب جواب میں فرمایا، ان کا علم نہ تجھے ہے اور نہ مجھے، البتہ ان کا علم میرے رب کو ہے، جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے، وہ اس کے مطابق ان کو جزا و سزا دے گا۔ پھر اس کا علم اس طرح ہر چیز کو محیط کیے ہوئے ہے کہ اس کی نظر سے کوئی چھوٹی بڑی چیز اوجھل نہیں ہو سکتی، نہ اسے بھولنا ہی ہو سکتا ہے، جبکہ وہ مخلوق کے علم میں دونوں طرح سے ثابت اور قائم ہے، اور مخلوق میں یہ دونوں نقص پائے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان دلانے کے باوجود بھی فرعون نے ہر ایک حکم کو رد کیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے اس کے پاس چلا جا اور اسے یہ بھی بتا، الذی جعل لکم الارض، کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے اس میں راستے بنائے، اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے کئی اقسام کی مختلف نباتات نکالی، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہم نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے۔
اور اسی میں سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور بلا شبہ ہم نے اس فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اسی لیے آیا ہے کہ اپنے جادو سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دے؟ چنانچہ ہم تیرے پاس مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، لہٰذا تو ہمارے اور اپنے درمیان وعدہ ٹھہرا، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تو ایک ہموار جگہ میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا وعدہ زینت جشن کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے اکٹھے کیے جائیں۔ چنانچہ فرعون محل میں واپس آیا اور اپنی ساری چالیں جمع کی، پھر میدان میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو ورنہ وہ عذاب سے تمہیں تباہ کر دے گا۔ وہ جس نے جھوٹ گھڑ لیا یقیناً وہ ناکام رہا۔ پھر انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں باہم اختلافات کیے اور رازداری سے مشورہ کیا۔ قالوا ان ھذان لساحران یریدان، اور وہ بولے بے شبہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارا عمدہ نظام لے جائیں، تباہ برباد کر دیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، لہٰذا اپنی تدبیریں پختہ کر لو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، اور بلا شبہ جو آج غالب رہا وہ کامیاب ٹھہرا۔ ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، یا تو ڈال باہم ہی ہو پہلے ڈالنے والے یا ہم ہی ہوں گے پہلے ڈالنے والے۔ اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ پھر ناگہاں ان کے ہاں جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلا شبہ دوڑ رہی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس میں خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا خوف نہ کھا، لا تخف انک انت الاعلی، بے شک تو ہی غالب رہے گا، اور جو لاٹھی تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، اس کو نکل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ پھر انہوں نے جادوگر کا فریب بنا لیا، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً تمہارا بڑا ہی تو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، لہٰذا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں ایک دوسرے کی مخالف سمتوں سے ضرور کٹوا دوں گا، یعنی ایک طرف سے دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ، یا بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ ضرور کٹوا دوں گا، اور تمہیں کھجور کے تنوں پر ضرور سولی لٹکاؤں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ قالوا لن نؤثرک، وہ کہنے لگا ہم تجھے کچھ ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، لہٰذا تو جو کر سکتا ہے کر گزر، بس تو اس دنیاوی زندگی ہی کا فیصلہ کرے گا۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمیں بخش دے ہماری خطائیں اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہت بڑا بہت ہی بہتر باقی رہنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت صفات خیر و ابقا بیان کی جا رہی ہے۔ انہ من یأتی ربہ مجرما، بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر حاضر ہو گیا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ تو وہ مرے گا اور نہ جیے گا، یعنی عذاب سے تنگ آ کر موت کی آرزو کریں گے تو موت نہیں آئے گی، اور رات دن عذاب میں مبتلا رہنا، کھانے پینے کو زقوم جیسا تلخ درخت اور جہنمیوں کے جسموں سے نچڑا ہوا خون اور پیپ ملنا، یہ کوئی زندگی ہوگی؟ اللہم اجرنا من عذاب جہنم، اللہم اجرنا من عذاب جہنم، اللہم اجرنا من عذاب جہنم۔ ومن یأتیہ مؤمنا، اور جو اس کے حضور مومن بن کر حاضر ہوگا جبکہ اس نے نیک عمل کیے ہوں، تو انہی لوگوں کے لیے درجے بلند ہیں۔ جنات عدن، پھر وہی باغات کا ذکر کہ یعنی سدا رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی اس کی جزا ہے جو گناہوں سے پاک ہو گیا، جس شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ جہنمیوں کے مقابلے میں اہل ایمان کو جو جنت کی پر آسائش زندگی ملے گی اس کا ذکر فرمایا گیا ہے یہاں پر، اور واضح کر دیا گیا ہے کہ
اس کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے بھی پورے کریں گے، یعنی اعمال صالحہ اختیار کریں گے اور اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کریں گے۔ اس کے لیے کہ ایمان زبان سے صرف چند کلمات ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عقیدہ عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر کے اس دنیا کی نفسا نفسی سے نکال کے ہمیں اپنے نفس کے شر سے پناہ میں ڈال لے، اور اللہ رب العزت ہم اپنی بارگاہ سے ہماری مدد فرمائے کہ ہم اپنے نفس کے شکار ہونے سے بچیں۔ آمین یا ربنا آمین۔ یہاں پر ہمارا پارہ تیسرا سلوک جو ہے مکمل ہوتا ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔